ناظرین، حضرت مریم کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ اے مریم، آپ کو اللہ نے عالمین کی عورتوں پر چن لیا ہے۔ تو جب ان کو عالمین کی تمام عورتوں پر چنا گیا تو عالمین میں تو حضرت فاطمہ بھی آتی ہیں، تو حضرت فاطمہ سیدۃ النساء العالمین کیسے ہوں؟ اسی کو ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور مزید یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے لیے رب العالمین لفظ آیا ہے، رسول اللہ کے لیے رحمت للعالمین، اور حضرت مریم کے لیے بھی عالمین کا لفظ آیا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم رب العالمین سے مراد تمام جہان لیتے ہیں، جبکہ حضرت مریم کے لیے جب وہی لفظ عالمین آیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس سے مراد فقط ایک آدمی لیتے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کو ڈسکس کریں گے اور جواب دینے کی کوشش کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہم بھی آپ کی آراء سے مستفید ہو سکیں۔ ہمارا مقصد کسی کی بھی شان کو گھٹانا یا بڑھانا نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کسی کی شان کو گھٹانے یا بڑھانے کے اہل ہیں۔ ہر کسی کی شان وہی ہے جو اللہ نے اسے دی ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تاکہ کل جب عام عوام قرآن پڑھے اور ان کے سامنے آیت آئے تو ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک پیدا نہ ہو۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف اور بحث کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر، جس میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ جب ملائکہ نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزہ کر دیا ہے، پھر واصطفیٰ کا لفظ آ رہا ہے اور چن لیا ہے علی نساء العالمین، عالمین کی عورتوں پر۔ میرے محترم ناظرین کرام، کچھ لوگ اس آیت کو لے کے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ چونکہ اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے جناب مریم کو چنا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب مریم فاطمہ الزہرا سیدہ طاہرہ مقدسہ معصمہ بی بی بنت رسول اللہ سے افضل ہے۔ یعنی بنیادی اعتراض یہ ہے، اس آیت کو بنیاد بنا کے لوگوں کے ذہن میں یہ ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس آیت کی موجودگی میں چونکہ مریم کو تو اللہ نے عالمین کی عورتوں پر چن لیا ہے اور اللہ نے مصطفیٰ کیا ہے، تو جناب مریم کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، جبکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر قرآن میں نام کے ساتھ نہیں آیا۔ میرے محترم، اگر ہم اس بات کو ہی دلیل بنا لیں کہ قرآن میں ذکر زیادہ ہونا دلیل فضیلت ہے، تو یاد رکھ لو یہ کبھی بھی ثابت نہیں ہوگا قرآن سے کہ قرآن میں زیادہ ذکر ہونا دلیل فضیلت ہے۔ دلیل کے طور پر میں جناب کے سامنے قرآن ہی سے اس اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ یاد رکھ لیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر قرآن میں نام کے ساتھ صرف 6 بار آیا ہے۔ ان میں سے 5 بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک محمد کے ساتھ آیا ہے، اور 1 بار جو محمد مصطفیٰ کا آسمانی نام ہے احمد، اس کے ساتھ آیا۔ پورے قرآن مقدسہ کی 6666 آیات میں سے صرف 6 بار تذکرہ ہوا ہے۔ تو ہم دوسری طرف دیکھیں، اگر حضرت عیسیٰ کا ذکر نام کے ساتھ 27 دفعہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر قرآن مقدس میں نام کے ساتھ کیا گیا ہے 6 دفعہ، اور حضرت عیسیٰ کا ذکر عیسیٰ نام کے ساتھ کیا گیا ہے
جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ کا اعلان اسی قرآن مقدس میں یوں کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور وہ بات تو نوٹ کر لو کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، حقیقت یہ ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کے رسول کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں، اور میں توریت میں سے اور جو کچھ میرے سامنے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد آنے والے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جس کا نام ہوگا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کے پاس وہی آمد کھلی کھلی دلیلوں کے ساتھ آیا تو انہوں نے اس کو رسول ماننے کی بجائے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ تو عقل کو بیکار کرنے والا جادو ہے، جادو کسے۔ تو میرے محترم، ان آیات کی روشنی سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر چونکہ قرآن میں زیادہ آیا ہے تو ان کا ذکر زیادہ آنے کی وجہ سے وہ افضل ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھ لیں اور محمد مصطفیٰ سے نصرت کا وعدہ نہ کر لیں اور محمد مصطفیٰ پر ایمان نہ لے آئیں، اتنے تک اللہ انہیں نبی نہیں بنا۔ تو جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، جس کی نصرت کا وعدہ لیا جاتا ہے اور نصرت کا وعدہ کیا بھی جاتا ہے اور اس پر ایمان لایا جاتا ہے، وہ ظاہر ہے وہ ذات افضل ہے جس پر ایمان لانا ہے، جس کی نصرت کا وعدہ کرنا ہے اور جس ذات کا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو اس کی دلیل میں قرآن مقدس سے دینے لگا ہوں۔ میرے محترم، آئیے ہم قرآن مقدس سے ایک دلیل پیش کرنے لگے ہیں۔ دلیل ہے سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے میثاق لیا نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے، مصدق لما معکم، تو کیا تم مصدق لما معکم جو کہ تصدیق کیا گیا ہے وہ تم میں آ جائے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کیا تم اس پہ ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور کیا تم اس کی نصرت کا وعدہ کرتے ہو۔ کالا، فرمایا، اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے اس وعدے کو پکڑتے ہو، یعنی میرے ساتھ اس کا وعدہ کرتے ہو، اس معاہدے کی ذمہ داری کا وزن لیتے ہو۔ تو ان سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا گیا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ اب آگے دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، چنانچہ جب تم میں سے جو کوئی اس عہد کے بعد اپنی الگ ولایت قائم کر کے خلاف ورزی کرے گا، وہی حقیقی معنوں میں فاسق و سرکش کہلائے گا۔ تو اس آیت میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے اور اس بات نے روزے روشن کی طرح
حقیقت کو آشکار کر دیا ہے کہ جب تک نبی محمد مصطفیٰ کی تصدیق نہ کریں، ان پر ایمان نہ لے آئیں اور ان کی نصرت کا اللہ سے وعدہ نہ کر لیں، تب تک اللہ انہیں نبوت نہیں دیتا۔ تو یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ تمام انبیاء سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں۔ اب اسی بات کی تصدیق کے لیے ہم بحار الانوار سے جلد نمبر 26 سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو اتنا عطا کیا جتنا اس نے محمد کی معرفت حاصل کی، اور جس نے اقرار میں سبقت کی، یعنی ہر نبی کو محمد مصطفیٰ کی معرفت کی وجہ سے عہدہ عطا کیا گیا۔ جتنے بھی انبیاء آئے، جو نبی محمد مصطفیٰ کے جتنا قریب تھا اسے اتنی بڑی فضیلت عطا کی۔ اب ثابت یہ ہوا کہ جس کی وجہ سے فضیلت مل رہی ہے وہ افضل ہے۔ لا محالہ ہر صاحب عقل و شعور اس بات پر مسلم عقیدہ رکھتا ہے کہ جس ذات کی وجہ سے فضیلت مل رہی ہے، ظاہر ہے وہی ذات افضل ہے، نہ کہ جس کو فضیلت مل رہی ہے وہ افضل ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ کا تذکرہ 27 بار آنا اور محمد مصطفیٰ کا تذکرہ صرف 6 بار نام کے ساتھ آنا دلیل فضیلت عیسیٰ نہیں ہے، بلکہ تھوڑا ذکر آنا محمد مصطفیٰ کی ذات پاک ہی افضل و اشرف ہے، اور حضرت عیسیٰ پابند ہے کہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے، اور جب تک کلمہ وہ نہیں پڑھتے اللہ انہیں نبوت نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ کیا تمام انبیاء جب تک نصرت کا وعدہ نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ پہ ایمان نہیں لے آتے، اور جب تک وہ کلمہ محمد مصطفیٰ نہیں پڑھ لیتے انہیں نبوت نہیں ملتی۔ تو اس آیت سے ایک اور بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جتنا یہ انبیاء کا سلسلہ چلایا ہے، آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، یہ چلایا ہی محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی کا کے تعارف کی وجہ سے ہے۔ یہ سب کا سب سلسلہ صرف اور صرف اس کا مقصد محمد مصطفیٰ اور آل محمد کا تعارف تھا۔ تو آئیے ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کا ابہام قرآن مقدس کی کچھ اور آیات سے دور کرتا چلوں۔ یہ آیت پہلی آیت ہے سورہ الاحزاب کی 69 نمبر آیت۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت موسیٰ کو اس آیت میں وجی کہا ہے، فرما رہا ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کی اندیت میں حضرت موسیٰ وجی ہے، صاحب آبرو ہے۔ اور دوسری آیت سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کو اللہ نے وجی کہا ہے، فرمایا، یہ آیت ہے آیت نمبر 45، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، حضرت عیسیٰ دنیا و آخرت میں صاحب آبرو ہے۔ جبکہ پورے قرآن مقدس میں نام محمد پکار کر ایسی کوئی آیت نہیں بھیجی گئی۔ اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ محمد وجی نہیں اور پہلے مذکورہ 2 انبیاء حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ سرکار سے افضل ہو گئے۔ تو فضیلت کا دار و مدار تذکرے سے نہیں ہے، بلکہ فضیلت وہی ہے جو فضیلت اللہ عطا کرے۔ اللہ نے چونکہ تخلیق کائنات بنائی ہی حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے ہے، تو ماننا پڑے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ ہی افضل ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ سورہ آل عمران میں یحییٰ کو
سورہ النحل میں ابراہیم کو، سورہ الانعام میں یحییٰ کو، عیسیٰ کو، الیاس کو، اور سورہ الصافات میں حضرت اسحاق کو صالحین کہا گیا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے توجہ کی ہے کہ ان انبیاء کو تو اللہ ان الفاظ میں یاد فرما رہا ہے، کسی کو صالحین کہہ رہا ہے، کسی کو وجی کہہ رہا ہے، تو لیکن ان الفاظ سے محمد مصطفیٰ کو اللہ وحدہ لا شریک قرآن مقدس میں کسی بھی جگہ پہ یاد نہیں کر رہا۔ کیوں؟ آخر اس کی وجہ بھی تو ہونی چاہیے کہ باقی انبیاء کو صالح سے یاد کر رہا ہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ صالح نہیں ہے اس لیے اللہ نے نہیں کہا، بلکہ اس کی صاف وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہی باقی جتنے انبیاء ہیں وہ صالح بنے ہیں، باقی محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہی جتنے انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے وجی بنے ہیں۔ تو جتنی قربت اور معرفت، اور اس سے پہلے میں یہ آیت آپ کے سامنے پیش بھی کر چکا ہوں اور ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ تو آئیے اب ہم اس آیت کی طرف چلتے ہیں اور اس کا بغور جائزہ لیتے ہیں، جو آیت سورہ مریم سے میں نے ابتدا میں تلاوت کی تھی، سورہ آل عمران سے جو میں نے تلاوت کی تھی مریم کے حوالے سے، آیت نمبر 42 ہے، اس کی طرف ہم چلتے ہیں، جسے بنیاد بنا کے سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ جناب مریم کا ذکر چونکہ قرآن مقدس میں اور نام کے ساتھ آیا ہے، تو ہم اس پہ بحث کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب ملائکہ نے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفاکِ، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرک، اور تجھے طاہر کیا ہے، واصطفاک، پھر دوبارہ لفظ اس آیت میں آیا ہے واصطفاک، یعنی پہلے بھی ان اللہ اصطفاک اور پھر درمیان میں صرف ایک لفظ ہے طہرک، واو کے ساتھ، پھر واو کے ساتھ واصطفاک لگا ہوا ہے، اور پھر ہے علی نساء العالمین۔ مذکورہ آیت میں لفظ استفا کے 2 دفعہ لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں دفعہ جناب مریم کو 2 مختلف کاموں کے لیے چنا گیا ہے۔ پہلا بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصر کروں گا، اسی سورہ آل عمران کی آیتوں میں آپ دیکھ لیجئے گا، انہی آیات میں مریم کو چننے کی وجہ بیان ہوئی ہے، جو پچھلی آیتیں ہیں، جو سیاق و سباق آپ اس کا بغور جائزہ لیں گے تو آپ کے سامنے بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ میں بہت جلدی صرف اس کا بیک گراؤنڈ پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت زکریا نے ایک دعا مانگی، بالکل مختصراً، یہ پچھلی آیات ہے اور وہی میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں، اور بات شروع ہو رہی ہے یہاں سے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے ابراہیم، نوح اور آل عمران کو چن لیا ہے، یہاں بھی لفظ استفا ہے، چن لیا ہے، علی العالمین، عالمین پر۔ اب ساروں کو چنا ہے۔ اب یہاں پہ تذکرہ اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک کچھ اس انداز میں کر رہا ہے، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا اور آدم کو، 4 انبیاء کا نام لے کے 2 انبیاء کو چنا
اور 2 انبیاء کی آل کو چنا۔ اگر ہم عالمین پہ بحث کریں کہ جی آدم کو عالمین پر چنا تو عالمین کلی اس پہ صادق آتا ہے، تو پھر اسی عالمین میں نوح بھی موجود ہے، تو پھر 2 چنیدہ ہو گئے۔ اگر 2 چنیدہ ہیں تو کس پہ فضیلت ہوگی؟ یہ سوال ہے میرا۔ فضیلت کسے حاصل ہوگی؟ آدم کو نوح پہ فضیلت دیں گے آپ، یا نوح کو آدم پہ فضیلت دیں گے؟ جبکہ دونوں عالمین میں موجود ہے۔ تو پتہ چلا اس سے صاف بات یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ آدم کو چنا گیا آدم کے دور کے جو لوگ تھے ان میں، پھر نوح کا دور آیا تو نوح کو چنا گیا اسی دور میں، پھر آل ابراہیم آ گئی، ابراہیم کو چنا گیا اور آل ابراہیم کو چنا گیا، تو جو ابراہیم کے دور کے لوگ ہیں ان میں چنا گیا، پھر آل عمران آ گئی۔ آل عمران بھی در حقیقت آل ابراہیم ہی ہے، پھر عمران کو الگ کیوں گے نا ابراہیم کو الگ کیوں گے نا؟ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ بات واضح اور روشن ہو چکی ہے، پچھلی آیتوں کو ہم اگر سامنے رکھیں اور اس کا مختصر احوال جو میں نے بیان کیا ہے اسے سامنے رکھیں تو ایک بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ جناب مریم کو مخصوص کام کے لیے اللہ نے عالمین کی عورتوں پر فوقیت دے کے اس دور میں جو عورتیں موجود تھیں وہ مخصوص کام لیا، اور وہ مخصوص کام کیا تھا؟ بن باپ کے بیٹے کو پیدا کر دینا اور بیٹے کو کلمت اللہ بنا دینا۔ اس لیے اللہ نے ان پر فضیلت عطا کی۔ ان تمام دلائل کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں جناب مریم کو اگر کلی عالمین پر فضیلت دینی ہے تو انہیں عالمین سے پہلے ہمیں ثابت کرنا پڑے گا۔ اس کے مقابلے میں آئیے جائزہ لیتے ہیں محمد مصطفیٰ اور رب العالمین کہ ہم ان کے لیے عالمین لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں، اور پھر سیدۃ النساء العالمین ہم لفظ جب آتا ہے تو اس سے مراد کلی عالمین کی عورتیں کیوں لیتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا کے لیے۔ تو آؤ آگے بڑھتے ہیں اور اسے میں آپ کے لیے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو نتیجہ دیتا ہوں۔ جناب مریم لا محالہ ہر شخص اس بات کا قائل ہے اور ہر شخص کو یہ بات علم ہے کہ جناب مریم عالمین سے پہلے ہرگز نہ تھی، اور قرآن نے بھی پیچھے میں ثابت بھی کر چکا ہوں کہ قرآن مقدس میں بھی یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ وہ عالمین سے پہلے نہیں تھی، لیکن کچھ ذوات مقدسہ ایسے ہیں جو عالمین ابھی تخلیق نہیں ہوا تھا تو وہ ذوات مقدسہ موجود تھے۔ آئیے چلتے ہیں ان ذوات مقدسہ کی طرف کہ جو عالمین سے پہلے موجود تھے، اور جو وجہ تخلیق عالمین بنے، اگر وہ نہ ہوتے تو عالمین کی تخلیق نہ ہوتی۔ جیسا کہ حدیث قصہ کے الفاظ ہے، اللہ کہتا ہے جب تعارف کروانا مقصود تھا آل محمد کا تو اس وقت اللہ نے ملائکہ کو اور آسمانی مخلوق کو مخاطب کر کے فرمایا تھا انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصاء۔ اے میرے ملائکہ، اے میری آسمانی مخلوق، مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، ما خلقت السماء مبنیۃ، میں یہ آسمان کی چھت نہ سجاتا، ولا ارض مدحیۃ، اور نہیں میں زمین کو بناتا، ولا قمر منیرا، نہیں میں اس چاند کو پرزیا بناتا، ولا شمس مضیہ، نہیں چمکنے والا سورج بناتا، ولا فلک یدور، اور یہ نہیں میں ان سمندروں کو خلق کرتا، اور نہیں اس میں چلنے والی کشتیاں بناتا، بنایا کیوں؟ اللہ کی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصاء، یہ جو 5 چادر کے نیچے ہیں میں نے ان کی محبت کے لیے بنایا ہے۔ تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اس پر شاید
صاحبان ذوق کے لیے تسکین قلب کا باعث بنے، یقیناً بنے گا۔ جو لوگ صاحب ذوق میرے ناظرین ہیں ان کے لیے اسی موضوع پر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے میں ایک شعر سنا رہا ہوں۔ بزرگ و برتر خدا یہ بولا، نہ آسماں کی یہ چھت سجاتا، نہ ہوتا سورج چمکنے والا، نہ چاند کو پرضیاء بناتا، ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی، کبھی نہ فرش زمیں بچھاتا، نہ میں سمندر کو خلق کرتا، نہ اس کی موجوں میں جوش آتا، نبی نہ ہوتے، ملک نہ ہوتے، نہ خلد ہوتی، چمن نہ ہوتے، غرض کے کوئی بھی شے نہ ہوتی، اگر میرے پنج تن نہ ہوتے۔ تو میرے محترم، اس حدیث پاک سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ آل محمد وہ ذوات مقدسہ ہیں جو عالمین سے پہلے موجود ہیں۔ اس لیے جب بھی ان کے بارے ان کے ساتھ، ان کے فضائل کے ساتھ، ان کی کسی بات کے ساتھ لفظ عالمین لگے گا تو چونکہ یہ عالمین سے پہلے موجود ہیں، لہذا اس پر اطلاق ایسے ہی ہوگا جیسے رب کے ساتھ عالمین لگتا ہے تو رب العالمین، اس کے لیے تمام عالمین مراد ہوتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کے لیے رحمت العالمین لفظ لگتا ہے تو تمام عالمین مراد ہوتے ہیں۔ اسی طرح آل محمد کے لیے بھی اگر عالمین لفظ جہاں بھی آئے گا ان ذوات مقدسہ میں سے کسی ایک ذات کے لیے تو اس پر اطلاق پورے عالمین کا ہوگا، جس طرح پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ اپنے اپنے دور کے تھے اور یہ دور کلی کے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے میں ایک اور حدیث جناب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا گیا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، حدیث قدسی ہے کہ اگر میرے حبیب تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ اور ایک اور جگہ پہ حدیث قدسی ہے کہ لولاک لما خلقت الدنیا، اگر محمد تو نہ ہوتا تو میں اس پوری دنیا کو خلق نہ کرتا۔ تو وہی محمد مصطفیٰ جن کے لیے اللہ نے دنیا کو خلق کیا وہی فرماتے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو جب سے محمد تب سے فاطمہ موجود ہے۔ تو تیسری حدیث اور میں بیان کرتا چلوں اور اس کے بعد ان حدیث کا جائزہ ہم قرآن کے ساتھ لیں گے، اور میں بہت جلد آپ کی خدمت میں رزلٹ پیش کرنے لگا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے، سب سے پہلے اللہ نے خلقت کی ابتدا محمد کی تخلیق سے کی اور پھر ان کے ساتھ ہم اہل بیت کو اپنی نور عظمت سے خلق کیا۔ تو پتہ چلا کہ عالمین ابھی نہیں تھی تو آل محمد تھے۔ محمد مصطفیٰ کی تخلیق سب سے پہلے اللہ نے عالمین بنانے سے پہلے کی۔ اور اب ایک اور دلیل قرآن سے میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ عالمین سے پہلے موجود ہے محمد مصطفیٰ۔ قرآن سے عالمین کی خلقت کی دلیل یہ ہے کہ سورہ مبارکہ زخرف کی آیت نمبر 81 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب ان سے کہہ دے کیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی ان کو بتاؤ کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں تمام عبادت کرنے والوں میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں، سب سے پہلا عبادت کرنے والا۔ سورہ زخرف کی اس آیت سے یہ بات روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے، اور میں غالباً پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، شے کی جب سے تخلیق ہوئی ہے تب سے وہ تسبیح میں ہے۔ تو یہ آیت ہمیں متنبہ کر رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ سرکار اول العابدین ہے، سرکار محمد مصطفیٰ، تو یہ شے سے پہلے موجود ہے۔ نہ لو تھی، نہ کرسی تھی، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ ملائکہ تھے، نہ ہوا تھی، غرض کوئی شے بھی نہ تھی تو محمد مصطفیٰ اللہ کی عبادت میں تھے۔ تو یہ بات ماننا پڑے گی چونکہ اول العابدین محمد مصطفیٰ ہے تو محمد مصطفیٰ عالمین سے پہلے موجود ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ملائکہ، لوح، کرسی، عرش، فرش، زمین، بچھونا، درخت، شجر، حجر، یہ سارے کے سارے عالمین، یہ سارے کے سارے ملے تو عالمین بنتے ہیں۔ تو یہ عالمین سے پہلے موجود ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اب
तमाम मज़कूरा दलाइल की रोशनी में ये नतीजा निकलता है कि अल्लाह और मोहम्मद व आले मोहम्मद, क्योंकि आलमीन से पहले की अल्लाह ने आले मोहम्मद को आलमीन से पहले तख्लीक किया और ये पहले से मौजूद थे और आलम बाद में खल्क हुए, इसलिए वो सारे आलमीन पर मुहित हैं। इस बात को साबित करने के लिए हम रसूल मुअज़्ज़म की एक हदीस तिलावत कर रहे हैं। जनाब सैयदा के बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मैंने पहले भी ये हदीस पढ़ी है और एक दफ़ा फिर दोबारा समात फरमा लीजिए कि अल फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है। तो ये नहीं हो सकता कि एक हिस्सा इबादत में हो और एक हिस्सा कहीं मुअत्तल पड़ा रहे। जब से मोहम्मद इबादत इलाहिया में मसरूफ़ है, फातिमा भी इबादत इलाहिया में मसरूफ़ है, सैयदा भी इबादत इलाहिया में मसरूफ़ है, क्योंकि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का हिस्सा हैं। तो जब से मोहम्मद मुस्तफ़ा मौजूद है, मानना पड़ेगा कि जनाब फातिमा चूँकि मोहम्मद मुस्तफ़ा का हिस्सा है तो वो भी उस वक़्त से मौजूद। इन सब बातों से नतीजा ये निकलता है कि बीबी आलमीन से पहले मौजूद है, बीबी का वजूद आलमीन से पहले है। बीबी थी और आलमीन न थे, बाद में आलमीन की तख्लीक की है। अगर हम आलमीन कुल्ली का इतलाक मरियम पर करें तो हमें जनाब मरियम को आलमीन से पहले साबित करना होगा, और कायनात में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं जो जनाब मरियम को आलमीन से पहले साबित करे। अब तक हमने कुरान से दलाइल की रोशनी में ये साबित कर दिया है कि मरियम पे आलमीन कुल्ली साबित हरगिज़ नहीं होता। अब हम मजीद आगे बढ़ने से पहले कुरान से ही इस्तेदलाल करते हैं कि करते हुए बात को समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह कह रहा है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक तुम्हारे लिए रसूल का कौल व फ़ेल एक बेहतरीन नमूना है। अब इस आयत में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो कुछ कुरान में है वो रसूल का कौल है, उसकी इत्तिबा करनी है। तो अल्लाह कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत करूं, हबीब इनसे कह दो कि मेरी इत्तिबा करें। यानी रसूल की इत्तिबा शर्त अव्वल है अल्लाह की मोहब्बत की। और फिर आगे एक और आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसी ने अल्लाह की इताअत की। तो इन तमाम की तमाम कुरानी दलाइल से ये बात साबित हुई कि हमें इत्तिबाए रसूल करके ही हम इत्तिबाए रसूल करके हकीकत तक पहुंच सकते हैं, वरना इत्तिबाए रसूल अगर नहीं है तो हकीकत तक नहीं पहुंचा जा सकता। और इत्तिबा के लिए हमें रसूल के कौल फ़ेल की पैरवी करना पड़ेगी, और रसूल का कौल फ़ेल रसूल का अपना है ही नहीं। इस बात को साबित करने के लिए मैं दो आयतें जनाब की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि रसूल अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी अपनी मर्जी का दखल नहीं होता रसूल की अपनी मर्जी का, क्योंकि रसूल की मर्जी तापे मशीयत खुदा है। तो इसकी दलील के लिए सूरह नजम की आयत है मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा हबीब उतने तक नुत्क ही नहीं करता जब तक कि मेरी वही न आ जाए। तो रसूल का नुत्क करना ताबे मशीयत इलाहिया है, ये मानना पड़ेगा, और उस वक़्त तक मानना पड़ेगा जब तक कुरान मुक़द्दस में ये आयत मौजूद है। और फिर दूसरी आयत मैं जनाब की खिदमत में पेश करता हूँ कि रसूल का अपनी ज़ात का दखल ही नहीं होता, और ये बात इतनी वाज़ेह है सूरह अल-हाक़्क़ा की आयत मुबारका 44 से लेके 48 तक मैं जनाब की खिदमत में आयतें तिलावत करने लगा हूँ। वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अकाबीर लअख़ज़ना मिनहु बिल-यमीन सुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन वमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन व इन्नहु लतज़किरतु लिल-मुत्तक़ीन। अल्लाह कह रहा है और अगर रसूल हमारे ऊपर बाज अकवाल की जिम्मेदारी आयद कर दे तो जरूरी है कि हम उसका दाहिना हाथ पकड़ें,
پھر ہم اس کی رگ گردن کاٹ ڈالیں۔ چنانچہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو کہ بعض باتیں منسوخ کرنے پر ہم کو اسے سزا دینے سے باز رکھ سکے۔ تو میرے محترم، اتنا سخت آرڈر یہاں قرآن مقدسہ میں موجود ہے، کیوں دیا اللہ نے؟ اللہ رسول سے نافرمانی کا اندیشہ تو ہرگز نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ بدبختو، تم رسول کو اپنے جیسا سمجھ کے رسول کے اقوال کو تم اہمیت نہیں دے رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ رسول اپنی طرف سے کچھ باتیں کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اگر وہ ایسا کرتے تو ہم ان کی رگ گردن نہ کاٹ دیتے۔ تو اللہ کی اس تصدیق سے یہ بات روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ رسول کا قول اپنا قول نہیں ہوتا، بلکہ رسول کا قول تابع مشیت الہیہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے بعد میں اب ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں اور میں آہستہ آہستہ نتیجے کی طرف بڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا ان اللہ تعالی اذا بعث الخلائق من الاولین والآخرین نادى منادی ربنا من تحت عرشہ یا معشر الخلائق خذوا ابصارکم لتجوزوا فاطمہ بنت محمد سیدۃ النساء العالمین علی الصراط۔ جب اللہ نے اولین و آخرین کی تمام مخلوق کو جمع کیا، تب ایک منادی جو کہ ہمارا رب ہے اس نے عرش کے نیچے سے آواز دی، اے مخلوق اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ فاطمہ بنت محمد جو کہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، یعنی سیدۃ النساء العالمین ہیں، وہ راستے پر سے گزر سکے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ وحدہ لا شریک نے تمام مخلوق کی خلقت کی ابتدا کی اور ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، تو وہاں سے جناب فاطمہ گزری، تو وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کرو۔ کیوں؟ فاطمہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے وہ گزرنے والی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوا کہ ابھی مخلوق نہیں تھی، فاطمہ پہلے سے موجود تھی، اور اسی لیے جناب فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اور جناب فاطمہ کو سیدۃ النساء العالمین کوئی ایک مکتب فکر نہیں کہتا، یا صرف مسلمان نہیں کہتے، بلکہ سیدۃ النساء العالمین اللہ نے کہا ہے جناب سیدہ۔ اور ایک اور جگہ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا ابنتی فاطمہ فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَهِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، کہ فاطمہ میری بیٹی ہے اور میری بیٹی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ من الاولین والآخرین، اولین میں سے جو عورتیں ہیں ان کی بھی سردار ہے، اور جو آخر میں آنے والی عورتیں ہیں ان پر بھی سردار ہے۔ کیوں؟ وَهِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، اس لیے کہ یہ میرا حصہ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ تو میرے محترم یاد رکھ لیں، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جناب مریم اپنے دور کی جو جتنی بھی عورتیں تھیں ان میں سے اللہ نے اسے چنا، اور اللہ نے اسے سیدہ بھی نہیں کہا بلکہ فقط اتنا کہا ہے استفاق کی علی نساء العالمین، میں نے تمہیں عالمین کی عورتوں سے چن لیا ہے، میں سے چن لیا ہے، عالمین کی عورتوں پر تجھے مصطفیٰ کیا ہے، چنا ہے۔ یہاں سیدۃ النساء العالمین کا لفظ اس بات پہ دلالت کرتا ہے، من الاولین والآخرین بھی ہے یہاں پہ، کہ آخر میں آنے والی عورتیں اور اول آئی ہوئی عورتوں پر سیدہ سردار ہے۔ اس میں چاہے جناب حوا ہوں، چاہے جناب مریم ہوں، چاہے جناب آسیہ ہوں، چاہے اور حاجرہ ہوں، سارہ ہوں، جتنی بھی مقدس و معظم عورتیں ہیں ان سب پر سردار جناب فاطمہ تو سارہ ہیں۔ تو کافی حد تک ہم نے کوشش کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ کنسپٹ آپ کا کلیئر ہو چکا ہے۔